بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حقائق نمبر 16، پختہ ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان شوربے وغیرہ کے لگ جانے سے زرد فام ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کر فرمایا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے صحیح سلامت تندور سے نکالا۔ اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو کر اس کی میل نکال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوست احباب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور پھر صاف بھی ہو گیا؟ بقول شاعر، گفت زاں کے مصطفیٰ دست و دہان، بس بمالت اندری دسترخوان، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل ترسندہ از نار و عذاب، باچنا دست و لے کن اقتراب، یعنی اے دل، اگر تجھے آتش دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک لگنے سے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا گیا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار ہوگا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوگی، وہ کیسے جلے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر مہمانوں نے خادموں سے پوچھا کہ تو نے بلا تعمل حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دسترخوان جل جائے گا؟ اس نے جواب دیا، میں حکم کے غلام ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جو حکم فرمائیں گے وہ نقصان رسان نہ ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوف زدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہو جائے جن کا طریقہ اتباع سنت ہو۔ سبحان اللہ۔ بقول شاعر، چون جماد را چنی تشریف داد، جان عاشق را چہا خواہد کشاد، یعنی خدا کے پیارے حبیب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور بددعا کے مکھڑے والے لب مبارک اگر کسی چیز کو مس کریں تو ان کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ تک نہیں چھو سکتی، اور جو امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اے عزیزم، صدق اور ایمان کی پختگی میں عورت سے کم نہ ہو۔ مردان خدا کا دامن پکڑ جن کی لمس سے کندن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پلیز جسٹ اے منٹ۔
Please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahi Ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. درس حیا، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا اس کی نجات ہو گئی۔ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے۔ اور فرماتے ہیں، مولوی از خود ناشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ ناشد، یعنی مولوی اس وقت تک مولا روم نہ ہو سکا جب تک شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کا ارادت مند نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔